الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، یعنی کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ۔ ان کی یہ کتاب بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے طرح طرح کے کئی ایک فوائد جمع کر دیے ہیں۔ چنانچہ آج کے فائدے میں وہ کہتے ہیں: فصل لیس للعبد شیء انفع من صدقہ ربہ فی جمیع امورہ مع صدق العزیمہ۔ بندے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے لیے اس سے بڑھ کر مفید ہو کہ من صدقہ ربہ فی جمیع امورہ، کہ اپنے تمام امور میں اپنے رب کے ساتھ سچائی اختیار کرے۔ مع صدق العزیمہ، عزیمت کی سچائی کے ساتھ ساتھ۔ عزیمت کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ، عزم، قصد، یعنی کہ انسان کو دو چیزوں میں صادق ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ۔ نمبر ایک، کہ ہر معاملے میں اپنے رب کے ساتھ سچائی اختیار کرے، لیکن اس معاملے میں اس کا عزم جو ہے وہ صادق ہو، ارادہ اس کا پختہ ہو۔ فَيَصْدُقُهُ فِي عَزْمِهِ وَفِي فِعْلِهِ، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی اختیار کرے اپنے عزم میں، ارادے میں، قصد میں، وفی فعلہ، اور اپنے فعل میں، عمل میں۔ تو اب صدق دو چیزوں میں ہوا، ایک عزم ارادے میں، اور دوسرا عمل میں اور فعل میں۔ قال تعالی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ یہ سورہ محمد ہے، آیت نمبر 21 جہاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، تو جب حکم لازم ہو جائے، فرض ہو جائے، کس چیز کا حکم؟ جہاد کا، لڑنے کا۔ تو جب حکم فرض ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، بس اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی اختیار کریں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی کہ جب لڑنا کفار کے ساتھ فرض ہو جائے، مسلمانوں پہ واجب ہو جائے، تب یہ بہانے نہ کریں، راہ فرار اختیار نہ کریں، بلکہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے میدان میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی سچائی دکھائیں، تو لکان خیر لہم، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے ایمان والوں کے بارے میں سورہ احزاب میں: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنوں میں سے کئی ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے ایک کون تھے؟ انس ابن نضر، یعنی کہ انس ابن مالک کے چچا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور یہ انس بن مالک کے وہ چچا ہیں جن کے نام پہ نام رکھا گیا کس کا؟ انس ابن مالک کا۔ تو یہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس کا ان کو بڑا غم تھا، بڑی ان کو پریشانی لاحق رہتی تھی کہ مجھے اس لڑائی میں شامل ہونے کا موقع کیوں نہیں مل سکا، میں کیسے اس سے پیچھے رہ گیا۔ کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو خوش ہوتا کہ بہانہ بھی معقول تھا اور جنگ میں شرکت سے بھی بچ گیا، یعنی کہ بدنامی بھی نہیں ہوئی اور لڑائی میں جانا بھی نہیں پڑا۔ لیکن یہ تھے انس، یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ کبھی موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اور یہ بھی الفاظ ان کے قابل
غور ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا دیکھے گی کہ میں کیا کرتا ہوں، کہہ رہے ہیں اللہ دیکھے گا. آئندہ لڑائی ہوئی اگر کبھی کفار سے تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. ان کے معاملہ سارا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. لوگوں سے کوئی ایوارڈ نہیں لینا، لوگوں سے کوئی شاباش نہیں لینی. چنانچہ احد کی لڑائی میں پھر لڑے، اور ان کے جسم پہ کتنے زخم ہوں گے؟ 83 سے زیادہ، 83 سے زیادہ زخم تھے ان کے جسم پہ. 6 فٹ کا جسم، 5 فٹ کا جسم، اور زخم کتنے ہیں؟ 83 سے زیادہ. اندازہ کیجئے تو جسم کا کیا بنا ہوگا. ان کی میت کو پہچاننا، ان کی لاش کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا. ان کو پہچانا تو ان کی بہن نے پہچانا، کس چیز سے؟ انگلی کے ایک پورے سے. تو یہ ہے کہ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، کہ جب حکم واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، لازم ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، تب یہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی دکھائیں، اپنی بات پہ قائم رہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ یہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا. فَسَعَادَتُهُ، تو بندے کی سعادت کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے، خوشبختی کس میں ہے؟ فی صدق العزیمت و صدق الفعل. سعادت اس میں ہے کہ اپنے عزم میں بھی سچائی دکھائے، فی صدق العزیمہ، عزیمت میں بھی صدق ہو، سچائی ہو ارادے میں، و صدق الفعل، اور عمل میں بھی کیا ہو؟ سچائی ہو. فصدق العزیمتی، صدق العزیمہ سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ. کہتے ہیں فصدق العزیمہ، عزیمت میں سچا ہونا، ارادے میں سچا ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ جمعھا، کہ اپنے ارادے کو پختہ رکھنا، وجزمھا، اور اپنے ارادے میں قطعیت پیدا کرنا، وعدم التردد فیہا، اور اس میں تردد کا نہ ہونا، ہچکچاہٹ کا نہ ہونا. بل تکون عزیمتاً، بلکہ اس میں ارادے میں کیا ہو؟ عزیمت ہو. لا یشوبھا تردد، ایسی عزیمت ہو کہ جس میں کسی قسم کے تردد کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو. ولا تلوم، اور نہ ہی قابل ملامت ہونے کی آمیزش ہو. پختہ عزم ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اور اس میں کوئی خوف بھی نہیں ہے کہ بعد میں مجھے ملامت ہوگی یا لوگ مجھے ملامت کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. تلوم کا معنی قابل ملامت ہونا بھی کیا جا سکتا ہے، اور تاخیر بھی، یعنی کہ ایسی عزیمت جس میں کوئی تردد بھی نہیں ہے، کوئی تاخیر بھی نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کسی قسم کی. فَإِذَا صَدَقَتْ عَزِيمَتُهُ بَقِيَ عَلَيْهِ صِدْقُ الْفِعْلِ، تو جب بندے کی عزیمت درست ہو، ٹھیک ہو، اس میں صدق پایا جائے، تو اب اس کے ذمے کیا رہ جائے گا؟ صدق الفعلی، عمل میں صادق ہونا، عمل میں سچائی دکھائے. ارادے میں بھی سچائی ہو، نیت میں، ارادے میں، قصد میں سچائی ہو، اور عمل میں بھی سچائی دکھائے. اچھا، عمل میں سچائی کیا ہے؟ صدق الفعل کیا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں وَهُوَ اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ وَبَذْلُ الْجُهْدِ فِيهِ، کہ عمل کے معاملے میں پوری طاقت لگائے اور پوری کوشش کرے. یہ کیا ہے؟ عمل میں کیا؟ صدق، عمل میں سچائی. وَأَلَّا يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِشَيْءٍ مِّن ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، اور یہ کہ وہ اس سے پیچھے نہ ہٹے. کس سے؟ عمل سے. اپنے ظاہر اور اپنے باطن میں سے کسی بھی چیز کے لحاظ سے پیچھے نہ ہٹے، ہر لحاظ سے زور لگا دے، اپنی پوری طاقت صرف کر دے. فعزیمت القصد تمنعہ من ضعف الارادۃ والہمہ، چنانچہ قصد میں عزیمت یہ اس کو روکے رکھے گی
من ضعف الارادت والہمہ، ارادے اور ہمت اور حوصلے کی کمزوری سے، وصدق الفعل یمنعہ من الکسل والفتور، اور جب عمل میں صداقت ہوگی، عمل میں انسان صادق ہوگا تو یہ چیز اس کو روکے رکھے گی سستی سے، والفتوری اور ڈھیلا پڑ جانے سے۔ تو اگر عزیمت میں صدق ہوگا تو ارادہ کمزور نہیں پڑے گا، ہمت کمزور نہیں پڑے گی، عزائم بلند رہیں گے، اور اگر فعل میں صدق ہوگا تو پھر عمل میں سستی نہیں آئے گی اور اس میں ڈھیلا پن پیدا نہیں ہوگا۔ الفطور کا لفظ اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 20 کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ اللہ کے فرشتے دن اور رات میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور اس میں توقف نہیں کرتے، وقفہ نہیں کرتے، سست نہیں پڑتے، ڈھیلے نہیں پڑتے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَمَن صَدَقَ اللَّهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ صَنَعَ اللَّهُ لَهُ فَوْقَ مَا يَصْنَعُ لِغَيْرِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کو سچائی دکھائے اپنے تمام امور میں، مثال کے طور پہ نماز کے معاملے میں سچائی دکھائے کہ نماز پڑھنے کے معاملے میں اس کی نیت بھی ٹھیک ہے اور عملی طور پہ بھی وہ ٹھیک ہے، اذان سنتے ہی وضو کرتا ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے، روزے کے معاملے میں سچائی دکھائے، تلاوت کرنے کے معاملے میں سچائی دکھائے، صدقہ خیرات کرنے کے معاملے میں سچائی دکھائے، اپنے ہر معاملے میں سچائی دکھائے انسان، تو پھر کیا ہوگا؟ صدق اللہ، صنع اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بڑھ کر کرے گا جو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اس پہ جو اس کو اجر و ثواب دے گا، جو اس پہ اس کو جزا دے گا، جو اس پہ اس کو سعادت بخشے گا، یہ اجر و ثواب، یہ جزا، یہ سعادت اس سے بڑھ کر ہوگی جو اللہ تعالیٰ کسی اور کو دیتا ہے۔ آج کے اس پہلے فائدے کے آخر میں کہتے ہیں امام صاحب وَهَذَا الصِّدْقُ مَعْنًا يَلْتَئِمُ مِنْ صِحَةِ الْإِخْلَاصِ وَصِدْقِ التَّوَكُّلِ، اور یہ جو سچائی ہے جس کا تذکرہ ہم بار بار کر رہے ہیں، یہ ایک معنوی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے یلتئم جو ترتیب پاتی ہے اخلاص کی صحت سے اور توکل کی سچائی سے، یعنی کہ یہ جو ہم صدق کر رہے ہیں کہ انسان اللہ کے ساتھ صادق بن کر دکھائے، سچائی کر کے دکھائے، تو یہ سچائی یہ قائم ہوگی، یہ ترتیب پائے گی دو چیزوں سے۔ نمبر ایک یہ کہ انسان اخلاص کے لحاظ سے درست ہو، جو عمل کر رہا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہو، عمل کرنے کا مقصد کسی اور سے شاباش لینا، تمغہ لینا، اعزاز لینا نہ ہو، اور توکل کی سچائی ہو۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس عمل میں اللہ پہ توکل ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے دے گا تو میں عمل کر سکوں گا، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ اور توکل کی تعریف کیا ہے؟ کہ انسان اللہ پہ اعتماد کرے، ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرے، یعنی کہ آپ اللہ پہ اعتماد کریں اپنے ہر عمل کے لیے کہ اللہ مجھے موقع دے گا نماز پڑھنے کا، اللہ مجھے موقع دے گا روزے رکھنے کا، اللہ مجھے موقع دے گا صدقہ خیرات کرنے کا، لیکن اسباب بھی تو اختیار کریں۔ رات کو آپ وقت پہ سوئیں، تبھی فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھ سکیں گے، اور روزے کی بھی یہی ترتیب ہے کہ رات کو وقت پہ سوئیں تاکہ سحری کے لیے آپ اٹھ سکیں، تلاوت کے لیے وقت نکالیں، جدول بنائیں، شیڈول بنائیں۔ تو یہ ہے
کہ آپ کے صدق میں دو چیزیں پائی جائیں، ایک یہ کہ اخلاص آپ کا صحیح ہو، اور توکل میں کیا ہو، سچائی ہو۔ اور توکل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پہ اعتماد، لیکن ساتھ ساتھ کس کو اختیار کرنا؟ اسباب کو۔ امام صاحب فرماتے ہیں فَأَصْدَقُ النَّاسِ، لوگوں میں سے صادق ترین انسان وہ ہوگا، سچا ترین انسان وہ ہوگا، من صح اخلاصہ وتوکلہ، جس کا اخلاص اور توکل درست ہو۔ تو یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو انسان کیا ہوگا؟ صادق ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے مؤذن کی طرف سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی سب کچھ ممکن ہوتا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ جیسے ہم اسباب اختیار کرتے ہیں دنیاوی امور میں، دنیاوی امور میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان اپنی اولاد کو دنیا کمانے کے لیے تیار نہ کرے اور یہ کہے کہ میرا اللہ پہ توکل ہے، جو تقدیر میں ہے وہ ہو جائے گا۔ نہیں، بچے کو تعلیم دی جاتی ہے، ہنر سکھایا جاتا ہے، ڈگریاں لینے کا اسے موقع دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ تو یہی کچھ ہر معاملے میں ہونا چاہیے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں آج کے دوسرے فائدے کی طرف۔ امام صاحب کہتے ہیں فائدۃ جلیلۃ فی القدر، کہ یہ ایک عظیم فائدہ ہے تقدیر کے بارے میں۔ امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ رب ذو ارادۃ امر عبدا ذا ارادۃ، ارادے والے رب نے حکم دیا اس بندے کو جو ارادے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالی کی صفات میں صرف کیا ہے؟ ارادہ، مشیت۔ دوسرے نمبر پہ بندہ جو ہے اس کو بھی اللہ نے ارادہ دیا ہے۔ اللہ اپنے احکام کس کو دیتا ہے؟ اس بندے کو جس کے پاس ارادے کی صلاحیت ہے، ارادے کی قوت اور طاقت ہے۔ جیسے ہم ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے مشیت اور ارادہ، ایسے ہی ہم یہ مانتے ہیں کہ بندے کے پاس بھی ہے مشیت اور ارادہ۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آرڈرز اس بندے کو دے رہا ہو جس کو اللہ نے ارادہ ہی نہیں دیا، جس کو اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا، جس کو اللہ نے کرنے نہ کرنے کی قوت اور طاقت ہی نہیں دی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ارادے والا اللہ اپنے احکام اسی بندے کو دے رہا ہے جس کے پاس کیا ہے؟ ارادہ ہے۔ ارادہ ہے کہ وہ جو حکم اللہ نے دیا اس کو کرنے کا ارادہ کرے یا نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے حکم دیا وقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، تو یہ حکم اللہ نے ایسے بندوں کو دیا ہے جن کے پاس ارادہ ہے نماز پڑھنے کا اور نماز نہ پڑھنے کا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں رب ذو ارادۃ، ارادے والے رب نے، امرا حکم دیا ہے، عبدن ایسے بندے کو، دا ارادت جو ارادے والا ہے، فإن وفقہ اراد من نفسہ ان یعینہ ویلہمہ فعل ما امر بہ۔ فإن وفقہ، اب اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، کس کو؟ بندے کو، تو اراد من نفسہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے یہ ارادہ کرتا ہے، اپنی نفس سے یہ چاہتا ہے کہ ان یعینہ، کہ اللہ اس بندے کی کیا کرے؟ مدد کرے، ویلہمہ، اور اس کو الہام کرے، فعلا، اس کام کے کرنے کا، ما امر بہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ توفیق دینے والا ہو تو پھر اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے، اور اللہ اس کے دل میں
ڈال دیتا ہے یہ کام کرنا جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے حکم دیا ہے ایمان لانے کا، اب اللہ توفیق دے تو پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ دل میں ڈال دیتا ہے تو بندہ وہ کام کر لیتا ہے جس کا حکم ملا ہوتا ہے۔ ابو طالب کو یہ توفیق نہیں مل سکی تو اللہ نے کیا کہا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ کے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں۔ یہاں پہ ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ نے کہا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ہدایت نہیں دیتا، تو یہ کون سی ہدایت ہو سکتی ہے؟ ہدایت توفیق۔ جہاں تک تعلق ہے ہدایت ارشاد کا تو وہ تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، اور ہر ایک تک وہ ہدایت پہنچانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں۔ لیکن توفیق اور چیز ہے۔ وَإِنْ خَذَلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، اس کو توفیق نہ دے، کس کو؟ بندے کو، جس بندے کو حکم ملا ہے کچھ کرنے کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خَلَّاهُ وَإِرَادَتَهُ وَنَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ارادے کو اور اس کے نفس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، یعنی کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ اذان کے بعد وضو کے لیے اٹھنے کے معاملے میں اس کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ گھر سے نکل کر مسجد میں جانے کے معاملے میں اس کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے، وہ جانے، اس کا ارادہ جانے، اس کا نفس جانے۔ وَهُوَ مِنْ هَذِهِ الْحَیثِیَّةِ، اور وہ بندہ اس اعتبار سے، اس حیثیت سے، لا یختار، نہیں اختیار کرتا، الا ما تہواہ نفسہ وطبعہ، مگر وہ چیز جسے چاہتا ہے اس کا نفس اور اس کا مزاج۔ یعنی کہ جب اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے الہام نہیں ہوگا نیکی کرنے کا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس حیثیت سے انسان وہی اختیار کرے گا جسے اس کا مزاج چاہتا ہے، اور دل کیا چاہتا ہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں، جو فلم دیکھ رہا ہوں دیکھتا رہوں، جو میچ دیکھ رہا ہوں دیکھتا رہوں، جن دوستوں کے ساتھ گپیں لگا رہا ہوں لگاتا رہوں، جن کے ساتھ لوڈو کھیل رہا ہوں کھیلتا رہوں، جوے کی مجلس لگی رہے، کیا ضرورت پڑی یہاں سے اٹھوں گا، مسجد میں جاؤں گا، آنا جانا کیوں؟ تو چونکہ مدد نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، دل میں نیکی کی اور خیر کی کا الہام نہیں ہے، اس لیے اب اپنے مزاج کے مطابق بیٹھا رہے گا۔ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے صبح 4 بجے یہ اٹھے، صبح 4 بجے اٹھ کے جناب وضو کرے، پھر باہر نکلے، باہر پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی، گھر سے باہر نکلے پتہ نہیں کوئی آگے دشمن کھڑا ہو، کتے موجود ہوں، کوئی راستے میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، لیٹے رہو، آرام سے نیند پوری کرو۔ تو یہ ہے کہ جب توفیق نہ ہو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے۔ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ هُوَ إِنسَانٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا ذَلِكَ، چنانچہ بندہ اس اعتبار سے کہ وہ ایک انسان ہے، وہ نہیں چاہتا مگر یہی۔ کیا مطلب؟ بطور انسان یہی چاہتا ہے کیا؟ کہ میں وہ کام کروں جسے میرا مزاج، میرا موڈ چاہے۔ وَلِذَلِكَ ذَمَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ هَذِهِ الْحَیثِیَّةِ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی بندے کی مذمت کی ہے، اس اعتبار سے، اس حیثیت سے، یعنی کہ بطور انسان اللہ نے اس کی مذمت کی ہے کہ بطور انسان کی جب اس کے ساتھ توفیق نہ ہو تو یہ خیر نہیں چاہتا، یہ محنت خیر کے لیے نہیں کرنا چاہتا۔ آپ ان آیات کی ذرا غور کریں،
اللہ نے انسان کی نیچر کو بیان کیا ہے، انسان کیا چاہتا ہے اس کو بیان کیا ہے، انسان کیا چیز ہے بطور انسان۔ فرمایا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 34 میں 34 میں، ان الانسان لظلوم کفار، انسان یقیناً بہت ظلم کرنے والا، اپنے اوپر کفار، بہت ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہتا، ان نعمتوں کو اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی طرف منسوب کرتا ہے، ان نعمتوں کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق استعمال نہیں کرتا، نعمتیں دینے والے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے احکام کو نہیں مانتا، اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، یہ ہے انسان۔ اور پھر ان آیات پہ غور کریں، سورہ معارج آیت نمبر 19 سے لے کے 23 تک، 19 سے لے کے 23 تک، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، آگے الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ انسان پیدا کیا گیا ہے تو یہ کیسا ہے؟ یہ ہلو ہے، تھڑ دلا ہے، بے صبرا ہے، جب مصیبت آتی ہے، ٹینشنیں آتی ہیں، جزوعا، گھبرا جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، اس کی بس ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو منوعا، پھر کنجوس بن جاتا ہے، پھر کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے انسان کا مزاج، یہ ہے انسان کا موڈ، یہ ہے انسان۔ الا المصلین، سوائے کن کے؟ جو نماز پڑھنے والے، یعنی کہ ایمان والے، جو ایمان لانے والے ہیں اور پھر نماز پڑھنے والے ہیں، اور جو مسلسل نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، الذین هم علی صلاتہم، دو ہمیشگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، یہ مختلف ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے، کافر کا نہیں، مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ کیسے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس پہ نعمتوں کی بارش ہوتی، نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس اعتبار سے اجر و ثواب لے جاتا ہے، تو وہ نعمت اس کے لیے بہتر ہوئی، نعمت استعمال بھی کر لی، ثواب بھی لے لیا۔ اور اگر اس پہ مصیبت آئے، صبر کرتا ہے، تو پھر بھی اجر و ثواب لے جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوا، مصیبت کا آنا بھی اس کے لیے کیا ہوا؟ بہتر ہوا۔ تو ایمان کی وجہ سے انسان میں خیر آ جاتی ہے، ورنہ کیا ہے؟ ورنہ یہی ہے کہ انسان بطور انسان وہ وہی کرنا چاہتا ہے جو اس کے دل میں آئے، جو اس کا مزاج چاہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں انسان کی مذمت کی ہے، من ہذه الحیثیت، اس اعتبار سے، یعنی کہ انسان ہونے کے اعتبار سے، ولم یمدحہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف نہیں کی، الا بامر زائد علی تلک الحیثیہ، مگر کسی ایسے معاملے کے ساتھ جو اس حیثیت سے زائد ہو۔ وہ حیثیت کیا ہے جی؟ وَهُوَ كَوْنُهُ مُسْلِمًا، اور وہ ہے اس کا مسلمان ہونا، یعنی کہ اللہ نے انسان کی تعریف کی ہے تو تب جب وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، بطور مسلمان اس کی تعریف کی ہے، انسان کی بطور انسان تعریف نہیں کی۔ وَهُوَ كَوْنُهُ مُسْلِمًا وَمُؤْمِنًا وَصَابِرًا وَمُحْسِنًا وَشَكُورًا وَتَقِيًّا وَبَرًّا وَنَحْوَ ذَلِكَ، یعنی کہ اللہ نے انسان کی تعریف کی ہے بطور مسلمان، بطور مؤمن، صبر کرنے والے کے طور پہ، محسنن، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے کے طور پہ، شکورن، اللہ کی نعمتوں کے بہت بہت شکر کرنے والے کے طور پہ، تقین، بطور متقی پرہیزگار اللہ نے انسان کی تعریف کی ہے، وبرن، بطور نیکوکار اس کی تعریف کی ہے، ونحو ذالک، اس جیسے امور کی وجہ سے اس کی تعریف کی ہے۔ انسان کی بطور انسان اللہ نے تعریف نہیں کی۔ اس آیت پہ بھی غور کر لیں، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان
ہر انسان خسارے میں، یہ ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ان کے غلط کاموں میں لگا ہوا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لے آئے، زائد عمل، نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تاکید کی، تو فرمایا یہ ہیں اچھے انسان، یہ ہے کامیاب انسان، یہ ہے خسارے سے محفوظ انسان، خسارے اور گھاٹے سے بچے ہوئے انسان. امام صاحب کہتے ہیں وَهَذَا أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُجَرَّدِ كَوْنِهِ إِنسَانًا وَإِرَادَتُهُ صَالِحًا، یہ جو چیز ہے، یعنی کہ انسان کا مسلمان ہونا، مومن ہونا، صابر شاکر ہونا، نیکوکار ہونا، متقی پرہیزگار ہونا، یہ ایسی چیز ہے جو اس کے صرف انسان ہونے سے زائد چیز ہے، اضافی چیز ہے. اس کے صرف انسان ہونے اور اس کے ارادے کے نیک ہونے سے یہ زائد چیز ہے. لیکن لا یکفی مجرد صلاحیتها ان لم تؤید بقدر زائد علی ذلك وهو توفیق، لیکن کافی نہیں ہے مجرد صلاحیتها، اس کے ارادے کا نیک ہونا، درست ہونا، کافی نہیں ہے انسان کے ارادے کا، صرف انسان کے ارادے کا درست ہونا کافی نہیں ہے. ان لم تؤید، اگر اس کی تائید نہ کی جائے کسی اضافی چیز کے ساتھ، علی ذالک، اس پہ اضافی، کس پہ؟ ارادے کا ٹھیک ہونا. ارادے سے ٹھیک ہونے سے بڑھ کر کسی اضافی مقدار کے ساتھ اگر اس کی تائید نہ کی جائے تو صرف ارادے کا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے. تو یہ اضافی چیز کیا ہے؟ وہ توفیق، یہ توفیق ہے. کما انہ لا یکفی فی الرؤیۃ مجرد صلاحیت العین للادراک ان لم یحصل سبب آخر من النور المنفصل عنہا. انسان کی آنکھ کام کرتی ہے جی، انسان کی آنکھ بالکل درست ہے، لیکن جہاں پہ اس کو رکھا گیا وہاں پہ مکمل اندھیرا ہے، سورج کی روشنی اندر نہیں آ سکتی، کوئی اندر لائٹ کا بندوبست نہیں ہے، کوئی موبائل کی روشنی کا بندوبست نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ جب اضافی نور نہیں ملے گا، اضافی روشنی نہیں ملے گی، تو اس آنکھ کا فائدہ نہیں ہے کہ جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اضافی چیز کا ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں ایسے ہی انسان کے ارادے کا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ ایک اضافی چیز نہ ہو. وہ کیا؟ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی تو صرف نیک ارادے سے کام نہیں چلے گا. توفیق نہیں ہوگی تو انسان کا صرف انسان ہونا اس کے کام نہیں آئے گا. امام صاحب کہتے ہیں کما انہ لا یکفی، جیسا کہ کافی نہیں ہے پھر رؤیتی، دیکھنے کے معاملے میں، مجرد صلاحیت العینی، صرف آنکھ کا صلاحیت رکھنا، للادراکی، دیکھنے کی، ان لم یحصل، اگر نہ موجود ہو، سبب آخر، کوئی اور سبب کیا ہو سکتا ہے؟ من النور، روشنی، المنفصل عنہا، جو اس سے الگ تھلگ ہو، یعنی کہ آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت سے الگ تھلگ ہو. یہ گفتگو جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ پڑھنے کے بعد اوپر جو موضوع تھا فائدۃ جلیلۃ فی القدر، ایک عظیم فائدہ کس کے بارے میں؟ تقدیر کے بارے میں. اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. یوں لگتا ہے واللہ تعالی اعلم جیسے ان الفاظ کو یوں ہونا چاہیے تھا کہ فائدۃ جلیلۃ القدر،
کیا مطلب؟ ایک عظیم فائدہ فی کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اس فائدے میں جو بھی ہم نے پڑھا ہے تقدیر کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں آج کے درس کے تیسرے فائدے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ من اعظم الظلم والجہل ان تطلب التعظیم والتوقیر لك من الناس وقلبك خال من تعظیم اللہ وتوقیرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے سنہری الفاظ ہیں۔ میں اور آپ ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ میری کیا کریں؟ عزت کریں، میرا احترام کریں، مجھے پروٹوکول دیں، میں جہاں پہ جاؤں وہاں پہ میرا ایک مقام و مرتبہ ہو، کوئی میری بے عزتی نہ کرے، کوئی میری توہین نہ کرے۔ امام صاحب کہتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی جہالت ہے کہ آپ لوگوں سے یہ چاہتے ہو کہ آپ کی عزت کریں، آپ کو عظمت دیں، آپ کو وقار دیں، آپ کو مقام و مرتبہ دیں، جبکہ آپ کا اپنا دل اللہ کی تعظیم سے اور وقار سے خالی ہو۔ حالانکہ ہر عظمت اللہ کے لائق ہے، ہر وقار اللہ کے لائق ہے، اور آپ کا دل اللہ کی تعظیم سے خالی ہو، اللہ کے لیے وقار سے خالی ہو، اور آپ لوگوں سے یہ چاہیں کہ آپ کو وقار دیں، آپ کو عظمت دیں، آپ کو پروٹوکول دیں، آپ کو احترام دیں، کتنی عجیب بات ہے۔ ترجمہ آپ کرتے ہیں، پہلے مفہوم بتایا میں نے، کہتے ہیں کہ من اعظم الظلم والجہل، عظیم ترین ظلم اور جہالت میں سے ہے کہ ان تطلب التعظیم والتوقیر لک من الناس، کہ آپ لوگوں سے اپنے لیے تعظیم و توقیر کا مطالبہ کریں، وقلبک خال، جبکہ آپ کا دل خالی ہو، من تعظیم اللہ و توقیرہ، اللہ کو عظمت دینے سے، اللہ کی تعظیم سے، و توقیرہ، اور اللہ کے لیے وقار سے۔ فإنك توقر المخلوق وتجله ان يراك في حال لا توقر الله ان يراك عليها، یقیناً تو مخلوق کو وقار دیتا ہے، وتجله، اور مخلوق کو تعظیم دیتا ہے اس بات سے کہ وہ تجھے دیکھے کسی ایسی حالت میں جس حالت کے بارے میں تو اللہ کو وقار نہیں دیتا کہ وہ تجھے اس حالت پہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جی؟ کنڈی لگاتے ہیں نا۔ گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کم از کم وہ دیکھنے والے نہ ہو جو ہمیں جانتے ہیں۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ آپ گناہ کرتے ہوئے مخلوق سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مخلوق کو آپ پروٹوکول دے رہے ہیں، ان کو آپ عزت دے رہے ہیں کہ آپ میری نگاہوں میں بہت عظیم لوگ ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ مجھے بری حالت میں دیکھیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ مجھے گناہ کی حالت میں دیکھیں، جبکہ اللہ کے بارے میں آپ کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اوپر سے۔ جو حالت آپ گناہ کی، گندگی کی لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں، وہ آپ اللہ سے نہیں چھپانا چاہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، اللہ کا کم ہے۔ تو یہ بات واضح ہے امام صاحب کی، اور کتنی عظیم بات ہے۔ فَإِنَّكَ تُوَقِّرُ الْمَخْلُوقَ وَتُجِلُّهُ، بے شک تو مخلوق کو عظمت دیتا ہے، وَتُجِلُّهُ، اصل میں مالی زبان کچھ مسکین ہے، ورنہ یعنی کہ عربی میں مختلف الفاظ آ رہے ہیں، اردو میں وقار کا معنی بھی عظمت ہے، جلال کا معنی بھی کیا ہے؟
عظمت ہی ہے. تو مخلوق کو وقار دیتا ہے اور عظمت بخشتا ہے اس بات سے کہ وہ تجھے دیکھے کسی ایسی حالت میں جس حالت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو عظمت نہیں دیتا کہ وہ تجھے اس میں دیکھے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی وقار، کسی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، اس کی امید نہیں رکھتے. وقد خلقکم اطوارا، جب کہ اللہ نے تمہیں کئی مراحل میں پیدا کیا ہے، کئی احوال میں پیدا کیا ہے. پہلے انسان نطفہ تھا، پھر کیا بنا؟ جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں عظمت نہیں رکھتے. یعنی کہ امام ابن القیم اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لا تعاملونہ معاملۃ من توقرونہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے وہ معاملہ نہیں کرتے جو تم معاملہ اس انسان سے کرتے ہو جس انسان کو تم عظمت دیتے ہو. والتوقیر العظمہ، امام صاحب کہتے ہیں توقیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عظمت. ومنہ قولہ تعالی، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وتوقروہ. کیا معنی وتوقروہ؟ اللہ تعالیٰ کو وقار دینا. قال الحسن، حسن کہتے ہیں، حسن کون سے؟ بصری. اس آیت کی تفسیر میں کون سی آیت؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہتے ہیں ما لکم لا تعرفون للہ حقا ولا تشکرون، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے کسی حق کو نہیں پہچانتے اور نہ ہی تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو. یعنی کہ یہ جو اللہ نے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے. حسن بصری کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نہیں پہچانتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. یعنی کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نہیں پہچانتا، یہ نہیں پہچانتا کہ میرے اوپر اللہ کے کیا حقوق ہیں، اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا کا یہ مصداق ہے. وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں، مجاہد بن جبر المخزومی عبداللہ بن عباس کے عظیم شاگرد، جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے عبداللہ بن عباس سے قرآن کی تفسیر پڑھی اور سیکھی، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار. یہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ لا تبالون عظمت ربکم، تم اپنے رب کی عظمت کی پرواہ نہیں کرتے. یعنی کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اپنے رب کی عظمت کی پرواہ نہیں کرتے. وقال ابن زید، اور ابن زید کہتے ہیں، یہ کون ہیں؟ عبد الرحمن بن زید بن اسلم. یہ کہتے ہیں کہ لا ترون للہ طاعہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کی اطاعت کی سوچ نہیں رکھتے، رائے نہیں رکھتے، عقیدہ نہیں رکھتے. یعنی کہ تم یہ دل میں نہیں رکھتے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کے احکام کو ماننا چاہیے. تو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ اللہ تعالیٰ کو عظمت نہیں دے رہا، اللہ کی تعظیم نہیں کر رہا. وقال ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لا تعرفون حق عظمتہ، تم نہیں پہچانتے اللہ کی عظمت کے حق کو. یہ عبداللہ ابن عباس کا قول، یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول، اور یہ امام مجاہد کا قول، یہ تینوں اقوال آپ کو مل جائیں گی تفسیر طبری میں، اور تینوں کی سندیں انشاءاللہ قابل قبول ہیں. امام صاحب کہتے ہیں، ہمارے امام قیم، وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ تَرْجِعُ إِلَىٰ مَعْنٍ وَاحِدٍ، اور یہ سارے اقوال ایک معنی کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی کہ ان کا مفہوم ایک ہی ہے.
یہ کتنے اقوال تھے؟ 4. حسن بصری، مجاہد، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، عبداللہ بن عباس. ان سب کے اقوال جو تفسیر ہیں سورہ نوح کی آیت نمبر 13 کی 13 کی مالک منات وقارا، ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے. امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے اقوال لوٹتے ہیں ایک معنی کی طرف، وہ اور وہ کیا ہے مفہوم؟ کہ انہم، کہ بے شک یہ، لو عظم اللہ، اگر اللہ کی تعظیم کرتے، وعرفوا حق عظمتہ، اور اس کی عظمت کے حق کو پہچانتے، وحدوہ، تو پھر اللہ تعالی کی توحید کو اپناتے، اللہ کو ایک جانتے. یعنی کہ جو اللہ کو ایک نہیں جانتا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے، اس نے اللہ کی تعظیم نہیں کی. وَأَطَاعُوهُ، اگر یہ اللہ کی تعظیم کرتے اور اللہ کی عظمت کے حق کو پہچانتے تو اللہ کو ایک جانتے، وَأَطَاعُوهُ، اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کے احکام مانتے، وَشَكَرُوهُ، اور اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے. فَطَاعَتُهُ سُبْحَانَهُ وَاجْتِنَابُ مَعَاصِيهِ وَالْحَيَاءُ مِنْهُ بِحَسَبِ وَقَارِهِ فِي الْقَلْبِ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اجتناب اور اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا، یہ تینوں چیزیں اس وقار کے مطابق ہوں گی جو اللہ کا وقار انسان کے دل میں ہے. جس قدر اللہ کا وقار، اللہ کی عظمت آپ کے دل میں ہوگی، اسی قدر آپ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اس کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہوں گے، اسی قدر آپ اللہ کا حیا کرنے والے ہوں گے. اور جس قدر اللہ کی عزت آپ کے دل میں کم ہوگی، اللہ کا مقام آپ کے دل میں کم ہوگا، اللہ کی عظمت آپ کے دل میں کم ہوگی، اسی قدر زیادہ آپ گناہ کرنے والے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، اور اللہ سے حیا نہ کرنے والے ہوں گے. امام صاحب کہتے ہیں، امام القیم، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَف، اسی لیے سلف میں سے کسی نے کہا ہے، لِيَعْظُمْ وَقَارُ اللَّهِ فِي قَلْبِ أَحَدِكُمْ، تم میں سے کسی ایک کے دل میں اللہ کا وقار بلند ہونا چاہیے اس بات سے کہ ان یذکرہ، کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا تذکرہ کرے، عندما یستحیی من ذکرہ، جس جگہ اللہ کا ذکر کرنے سے حیا آئے، فیقرن اسمہ بہ، چنانچہ وہ اللہ کا نام ملائے بھی، اس کے ساتھ، یعنی کہ اس چیز کے ساتھ ملائے جس چیز کے ساتھ اللہ کے نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. کما تقول، جیسا کہ کوئی تو کہے، کیا کہے کہ قبح اللہ القلب والخنزیر والنتن، اللہ برا کرے کس کا؟ کتے کا اور خنزیر کا اور گندی چیزوں کا، بدبودار چیزوں کا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کر دے، بدصورت کر دے کتے کو، خنزیر کو اور گندی چیزوں کو. وَنَحْوَ ذَلِكَ فَهَذَا مِنْ وَقَارِ اللَّهِ، تو یہ چیز اللہ کے وقار میں سے ہے. کیا؟ کہ آپ گندی چیزوں کے تذکرے کے ساتھ اللہ کا تذکرہ نہ کریں. یہ جو آخری قول ہے سلف میں سے کسی ایک کا، یہ آپ کو مل جائے گا امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد میں اور امام ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف میں. اور یہیں پہ آج ہم انشاءاللہ رکتے ہیں. مزید ہمارا موضوع جاری رہے گا اللہ کے وقار کے موضوع پہ، کہ اللہ کا وقار کیا ہے. ایک آج ہم نے پڑھا کہ اللہ کا وقار میں سے یہ ہے کہ آپ گندی چیزوں کے ساتھ اللہ کا نام نہ لیں، اور پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے وقار میں سے ہے کہ اللہ کے ساتھ اب کسی اور چیز کو برابر نہ کریں وغیرہ وغیرہ. ان تمام امور پہ آگے چل کے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں ان فوائد سے صحیح معلوم فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.